اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. Welcome to Peshawar Model School Boys 3 in online Islamiyat class for class 4. I am your Islamiyat teacher نیلم سرفراز. میں آپ کو اسلامیات پڑھاؤں گی. ہم نے آج کلاس 4 کی بک اسلامیات سے جماعت چہارم کے لیے اس میں سے آپ نے ٹاپک پڑھنا ہے. وہی آپ نے اپنی کلاس 4 کی کتاب جماعت 4 کے لیے جو ہے کلاس 4 کے لیے اس میں سے اسلامیات سے ریلیٹڈ ٹاپک پڑھنا ہے. نزول وحی. بیٹا اس ٹاپک کو آپ اپنے بک کے پیج نمبر جو ہے تو 35 پہ آپ کو یہ ملے گا. یہ سبق ہے سبق نزول وحی کتاب صفحہ نمبر 35. کلیئر بیٹا؟ آپ لوگ آج میرے ساتھ وحی کے بارے میں پڑھیں گے کہ وحی ہے کیا چیز، اور یہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جب اس کا سلسلہ شروع ہوا تو اس کا مقصد کیا تھا، اللہ تعالیٰ نے کون سی صورت جو ہے پہلے نازل فرمائی، اس میں کیا فرمایا گیا. سب سے پہلے بیٹا ہم ڈیفائن کریں گے وحی کو. وحی بیٹا ہمارے پاس ہے جس کا مطلب ہے چپکے سے پوشیدہ طور پر کسی دل میں کوئی بات ڈال دینا. کلیئر بیٹا؟ وحی کی جو لفظی معنی ہے چپکے سے پوشیدہ طور پر کسی دل میں کوئی بات ڈال دینا. ٹھیک ہے بیٹا؟ یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں اسکرین پر آپ کو نظر آ رہا ہے وحی اللہ تعالیٰ کا پیغام. اصل میں کیا چیز ہوتی ہے وحی؟ اللہ تعالیٰ کا پیغام ہوتا ہے. اس کی مزید جو وضاحت ہے وہ ہے جو پیغام اللہ تعالیٰ خود یا اپنے فرشتوں کے ذریعے نبیوں تک بھیجتا ہے اس پیغام کو وحی کہتے ہیں. یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اس سے پہلے جتنے انبیاء کرام علیہ السلام پر اللہ تعالیٰ اپنی کتابیں اپنے جو صحیفے نازل فرماتا تھا یا اپنا کوئی میسج ان تک پہنچاتا تھا تو وہ ڈائریکٹ وہ میسج ان تک نہیں پہنچتا تھا، بلکہ وحی کے ذریعے پہلے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہلے اللہ تعالیٰ وہ بات جو ہے تو وحی کو بتا کے وہ بات وحی کے ذریعے اس نبی کے دل میں ڈال دیتا تھا. ٹھیک ہے بیٹا؟ یہ تھا آپ کے پاس وحی کا جو وضاحت ہے کہ کیا ہے وحی، اس میں کیا ہوتا تھا. اللہ تعالیٰ اپنا پیغام پہنچ جاتا تھا اپنے نبی کو. معنی و مفہوم اس کی ہے بیٹا وحی کے لفظی معنی چپکے سے پوشیدہ طور پر کسی دل میں کوئی بات ڈال دینا یا اشارے سے سمجھا دینے کے ہیں. لیکن شریعت میں وحی سے مراد وہ پیغام الہی ہے جو اللہ تعالیٰ مختلف طریقوں سے اپنے انبیاء اور رسولوں تک پہنچاتا ہے تاکہ وہ اس کے ذریعے اپنی اپنی امت کی رہنمائی کریں. اس پیغام کا مقصد کیا ہوا کرتا تھا کہ اللہ تعالیٰ چاہتا تھا کہ اس نبی اس رسول کی جو امت ہے وہ رہنمائی حاصل کر سکے. ٹھیک ہے بیٹا؟ یہ اللہ تعالیٰ کا جو ہے تو مقصد ہوتا تھا کہ وہ جو ہے تو اللہ تعالیٰ کا پیغام اس کی ان نبیوں تک پہنچا کے نبی جو ہے تو اپنے امت کی رہنمائی کر سکے. بیٹا یہاں پہ اسکرین پر آپ کے پیج نمبر 35 اوپن ہے اسلامیات کی بک کا. اس کی جو آپ کو میں نے وحی کے بارے میں معنی و مفہوم سمجھا دیا. اچھا بیٹا یہ وحی کا جو ہم ٹاپک پڑھنے جا رہے ہیں یہ اصل میں پارٹ کس چیز کا ہے؟ یہ پارٹ ہے سیرت طیبہ کا. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کا یہ ایک حصہ ہے. اس کی زندگی میں ایک دور آیا تھا جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوا کرتی تھی. یہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ریلیٹڈ ایک ٹاپک ہم پڑھ رہے ہیں. ٹھیک ہے؟ اچھا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جو ہے تو پہلی وحی جو ہے وہ کہاں نازل ہوئی؟ پہلی وحی جو نازل ہوئی وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوئی غار حرا میں. ٹھیک ہے؟ پہلی وحی کی ابتدا کیسی ہوئی، یعنی کیسی ہوئی، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس ٹائم پہ کہاں تھے. ٹھیک ہے؟ اور واقعات کیا ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جو ہے پہلی وحی کس طرح نازل ہوئی، اس میں کیا واقعہ پیش آیا. ٹھیک ہے بیٹا؟ ہم پہلے پڑھیں گے کہ پہلی وحی جو ہے تو ہمارے پاس نازل ہوئی کہاں پر؟ غار حرا میں.
ٹھیک ہے بیٹا، پہلی وہی سیرت نبوی ہے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا حصہ ہے۔ وہی کا نزول جو ہے تو وہ شروع ہوا کہاں پر؟ غار حرا میں، جب جبل النور کا ایک جبل النور پہاڑ کا ایک غار ہے، اور وہاں سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جب پہلی وحی نازل ہوئی تو وہیں سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا اعلان بھی ہو گیا۔ کلیئر بیٹا؟ اچھا، قرآن کریم کی سب سے پہلی وحی کس جگہ نازل ہوئی؟ ہم بار بار اسی بات کو اس لیے ریپیٹ کریں کہ یہ امپورٹنٹ پارٹ ہے اس کے بارے میں سمجھنے کا، اور مین پوائنٹ ہم اس کو کہہ سکتے ہیں۔ اچھا جی، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوئی غار حرا میں۔ غار حرا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوئی، جو کہ ایک غار ہے، پہاڑ جبل النور کا، اور یہاں پہ آپ منظر دیکھ سکتے ہیں غار حرا کا کہ یہ کیسا پہاڑ ہے۔ دیکھیں، اس کے اندر کوئی بھی کسی قسم کی فیسلٹی نہیں ہے، کسی طرح کی کوئی آسائش نہیں ہے۔ یہاں پہ اونلی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے تھے، اور جو ہے تو اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنی عاجزی بیان کرتے تھے۔ یہ ہے اس کا اندرونی منظر، اور یہ سامنے آپ کو پکچر میں اس کا بیرونی منظر نظر آ رہا ہے۔ یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ غار حرا کس طرح کی ہے۔ کلیئر بیٹا؟ اچھا، یہ تو آپ کو میں نے بتا دیا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے تو ان پر وحی نازل ہوئی۔ ان پر وحی نازل ہوئی کس عمر میں؟ عمر ان کی جو تھی وہ 40 سال تھی۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب 40 سال کے تھے تو ان پر وحی پہلی نازل ہوئی، اور پہلی وحی میں جو تھے اس میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر سورہ علق کی جو ہے تو پہلی 5 آیات نازل ہوئی۔ سورہ علق کی پہلی 5 آیات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوئی، اور اس پہلی 5 آیات میں اللہ تعالیٰ نے جو ہے تو علم کے بارے میں ہمیں بہت اچھے سے سمجھایا، انسان کی تخلیق کے بارے میں سمجھایا، انسان پر اپنے کرم کے بارے میں فرمایا، انسان کو قلم کے ذریعے تعلیم دینے کے بارے میں فرمایا، اور یہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو وہ کچھ عطا کر دیا ہے جو وہ نہیں جانتا تھا۔ یہ آپ کو اپنی اسکرین پر پیج نمبر 35 اوپن نظر آ رہا ہے۔ یہ وہ سارا واقعہ ہے جو کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پیش آیا جب وہ 40 سال کی عمر کے تھے۔ اچھا، سب سے پہلے میں یہ بتانا چاہوں گی آپ کو کہ جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم 40 سال کے ابھی نہیں تھے، یعنی اس میں 6 مہینے کم تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا ہو گیا کہ تنہائی پسند آنے لگی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے 3 میل کے فاصلے پر جبل النور میں واقع غار حرا تشریف لے جاتے تھے۔ ان دنوں میں جب آپ 40 سال یعنی اس میں 6 مہینے کم تھے، اس ٹائم پہ آپ کی طبیعت کیا ہو گئی کہ آپ لوگوں سے الگ تلگ ہو گئے، اللہ تعالیٰ کی طرف راغب ہو گئے، کیونکہ آپ کو اللہ تعالیٰ ایک بہت بڑی رسپانسبلٹی عطا کرنے والا تھا۔ اس کے لیے سب سے پہلے آپ اللہ تعالیٰ کے سامنے جو ہے تو عابد اپنے آپ کو آپ نے جو ہے تو بنا دیا، صرف آپ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے لگے، ٹھیک ہے، اور آپ نے رہائش سکونت اختیار کی کہاں پہ؟ جبل النور میں واقع ایک غار میں، ٹھیک ہے۔ جبل النور پہاڑی سلسلہ ہے جو کہ اس میں ایک غار تھا جو کہ غار حرا کے نام سے مشہور تھا۔ آپ نے وہاں پر عبادت کے لیے اپنے آپ کے لیے جگہ ریڈی کی، جگہ کیا ریڈی کی کہ غار تھا، اور بس اپنے لیے وہاں پہ عبادت کے لیے جو ہے تو وہ وہاں پہ رہتے تھے، جاتے تھے اور وہاں پہ قیام کرتے تھے اور اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مشغول ہوتے تھے، ٹھیک ہے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 40 برس کی تھی، ٹھیک ہے۔ جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 40 برس تک پہنچی تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو نبوت عطا فرمائی، یعنی آپ نبی بن گئے۔ اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے آپ کو قرآن کی جب آیات آپ پر نازل فرمائی تو اللہ تعالیٰ نے یعنی آپ کو نبوت کے لیے چن لیا، اللہ تعالیٰ نے آپ کو نبی بنا دیا، ٹھیک ہے۔ اور یہ کیا کس ٹائم پہ ہوا، یہ واقعہ آپ کے ساتھ کس ٹائم پیش آیا؟ یہ غار حرا میں جبل النور کے پہاڑ میں آپ 40 سال کے تھے، اور کس وقت آپ کو وحی آپ پر نازل ہوئی؟ اور غار حرا میں ایک رات کے آخری پہر میں حضرت جبرائیل علیہ السلام جو اللہ تعالیٰ کا سب سے زیادہ مقرب فرشتہ ہے نمودار ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کا جو
پہلی ابتدائی جو وحی ہے، پہلی جو وحی ہے وہ نازل ہوئی کہاں پہ؟ غار حرا میں، اور رات کے آخری پہر میں۔ اور کون سا وہ فرشتہ تھا جو کہ یہ وحی لے کے آیا تھا؟ وہ حضرت جبرائیل علیہ السلام تھے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی بہت مقرب فرشتے ہیں۔ مقرب فرشتے کہتے ہیں کہ بہت عزیز، قریب والے، عزت والے فرشتے ہیں، ٹھیک ہے۔ انہوں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی نازل فرمائی، ٹھیک ہے۔ اور یہ پہلی وحی جو تھی یہ سورہ علق کی پہلی 5 آیات تھی، ٹھیک ہے۔ اس کے لیے سب سے پہلے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے جو ہے تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا اقرا، پڑھیے۔ یہ سورہ علق کا سب سے پہلا لفظ ہے، ٹھیک ہے۔ یہاں پہ ہے اقرا، پڑھیے، ٹھیک ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ سنا یہ ورڈ، تو آپ تو پڑھے لکھے نہیں تھے، تو آپ نے فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما انا بقاری، میں پڑھنے والا نہیں ہوں۔ اس جواب پر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پکڑ کر خوب زور سے بھینچا، اور پھر کہا، بھینچنے کا مطلب ہے جھنجھوڑا، آپ کو زور دیا، اور پھر کہا کہ پڑھیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری بار بھی وہی جواب دیا کہ میں تو پڑھا ہوا نہیں ہوں، ٹھیک ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تیسری بار پڑھنے کو کہا، یعنی تیسری بار انہوں نے آپ سے کہا اقرا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بار بھی فرمایا ما انا بقاری، میں نہیں پڑھ سکتا، میں یہ جواب نہیں دہرا سکتا، میں پڑھنے والا نہیں ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس طرح کہا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دوبارہ سے زور سے اپنے سینے کے ساتھ ملایا اور دبایا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو زور دیا، اور پھر سے کہا اقرا۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ علق کی جو 5 آیات تھی وہ پانچوں کی 5 آیاتیں پڑھ ڈالی۔ وہ پانچوں کی 5 آیاتیں بیٹا میں آپ کو پڑھ کے سناؤں گی۔ وہ آپ کے پاس ہے اقرا بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان ما علق، اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم یعلم۔ ترجمہ اس کا ہے بیٹا، پڑھ اپنے رب کے نام کی برکت سے جس نے پیدا کیا، جس نے انسان کو جمے ہوئے خون سے پیدا کیا۔ پڑھ کہ تیرا رب بڑا کریم ہے، جس نے علم سکھایا انسان کو، وہ کچھ سکھایا جو وہ نہیں جانتا تھا۔ کلیئر بیٹا؟ یہ ترجمہ میں آپ کو اس کی وضاحت ساتھ میں بتاتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے پڑھنے کو کتنی اہمیت دی۔ اس اپنی پہلی صورت میں جو ہی ہے وہ پڑھنے کو اتنی اہمیت دی کہ شروعات ہی پڑھنے سے کر دی۔ کلیئر بیٹا؟ کہ آپ جو ہے علم کے بغیر آپ کو کچھ بھی منزلت حاصل نہیں ہوتی، کہیں پر بھی آپ جا کر جو ہے تو علم کے بغیر جو ہے تو آگے نہیں پہنچ سکتے، ٹھیک ہے بیٹا؟ آپ کو اپنی اسکرین پر نظر آ رہا ہوگا حضرت جبرائیل علیہ السلام وہ فرشتے تھے جنہوں نے جو ہے تو پہلی وحی کے ساتھ نازل ہوئے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اس پہلی جو صورت ہے سورہ علق، اس کی پہلی جو آیت ہے وہ تھی اقرا بسم ربک الذی خلق، اور یہیں سے نبوت کا اور وحی کا جو ہے تو آغاز ہوا تھا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے تو پانچوں کی 5 آیات جب پڑھ ڈالیں تو اس کے بعد جو ہے تو جی یہاں پہ دیکھیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہلے فرما رہے تھے ما انا بقاری، ٹھیک ہے، میں پڑھنے والا نہیں ہوں۔ اس کے بعد جب حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ان کا سینہ اپنے سینے سے ملایا تو وہ پڑھنے کے قابل ہو گئے اور وہ پڑھنے لگے اقرا بسم ربک الذی خلق، ٹھیک ہے بیٹا؟ وہ پڑھنے کے قابل ہو گئے اور انہوں نے پانچوں کی 5 آیاتیں جو ہیں تو وہ پڑھ ڈالی۔ کلیئر بیٹا؟ ان 5 آیاتوں میں سے جو شروع کی جو آیت ہے پڑھ اپنے رب کے نام کی برکت سے جس نے پیدا کیا، ٹھیک ہے، اس میں سے پہلے ہی آپ کو بتا دیا گیا کہ علم کی کتنی اہمیت ہے، یعنی علم کے ذریعے ہی ہم دنیا کو تسخیر کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ دنیا میں نے آپ کی تسخیر کرنے کے لیے بنائی ہے، یعنی اس میں نکلو علم کے ساتھ اور آپ چیزوں کو جاننے کی کوشش کرو،
یعنی لاپرواہ ہو کے گھر میں بیٹھا مت رہا کرو، علم حاصل کرو، علم کے ذریعے ہی میری دنیا کو آپ سمجھ سکتے ہیں اور اس میں سے جو ہے نت نئی ایجادات آپ کر سکتے ہیں۔ اس کے ذریعے ضروری کیا ہے؟ علم۔ پہلی وحی سے یہ معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں علم کی کتنی اہمیت ہے۔ پہلی ہی وحی سے ہمیں علم کی اہمیت کے بارے میں اندازہ ہوتا ہے کہ اگر ایک انسان پڑھا لکھا نہیں ہے، ایک انسان اس کے پاس علم نہیں ہے تو اس کی زندگی کسی کام کی نہیں ہے، اور انسان اگر ترقی کرنا چاہتا ہے تو اس کے لیے علم کا حاصل کرنا بہت ضروری ہے۔ کلیئر بیٹا؟ اچھا، جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر یہ 5 آیات جو آپ کو اسکرین پر اپنی بک پر آپ کو پیج نمبر 36 پر نظر آ رہی ہیں، یہ آیات نازل ہوئی، جس کا میں نے آپ کو ترجمہ بتا دیا ہے، سمجھا دیا ہے کہ اس کا ترجمہ میں دوبارہ سے پڑھاتی ہوں۔ پڑھ اپنے رب کے نام کی برکت سے جس نے پیدا کیا۔ یہ میننگ ہے کس کی؟ اقرا بسم ربک الذی خلق۔ ٹھیک ہے بیٹا؟ خلق الانسان من علق، جس نے انسان کو جمے ہوئے خون سے پیدا کیا۔ کلیئر بیٹا؟ اقرا و ربک الاکرم، پڑھ کے تیرا رب بڑا کریم ہے۔ الذی علم بالقلم، جس نے قلم کے ذریعے سکھایا۔ علم الانسان ما لم یعلم، انسان کو وہ کچھ سکھایا جو وہ نہیں جانتا تھا۔ کلیئر بیٹا؟ جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اس صورت کا جو ہے تو نازل ہوا یہ صورت، تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ ان سوالات کا اپنے جواب مل گیا جو کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذہن میں پیدا ہوتے تھے، اٹھتے تھے۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سوال کا جواب مل گیا تھا کہ اس کائنات کا ایک خالق ہے جو صرف خالق ہی نہیں بلکہ رب یعنی پالنے والا بھی ہے، اور رب بھی کرم اور عطا والا ہے۔ اس کریم رب نے اپنے نبی کو پہلے پیغام وحی میں یہ سمجھایا کہ اس کی امت کا عروج اور ترقی علم میں ہے، وہ علم جو قلم سے حاصل شدہ ہو یا وحی کے ذریعے سے عطا کیا گیا ہو۔ اس طرح ایک انقلاب کا آغاز ہوا جس کی بنیاد علم اور عمل صالح قرار دیا۔ ٹھیک ہے بیٹا؟ ایک انقلاب مطلب زندگیاں بدل گئی، ایک نیا دور شروع ہو گیا، اور جس کی بنیاد کیا تھی؟ علم تھی اور عمل صالح یعنی نیک اعمال تھے۔ ٹھیک ہے بیٹا؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت حاصل ہونے کے بعد جو تھا تو دور بدل گیا، زندگی بدل گئی۔ جو لوگ جہالت میں زندگی بسر کر رہے تھے وہ اجالے میں آ گئے، وہ جہالت وہ چھوڑنے لگ گئے، وہ اللہ تعالیٰ کو پہچاننے لگے، وہ سمجھ گئے کہ اس دنیا کو پیدا کرنے والی ایک ذات ہے جو کہ اس کو پال رہی ہے۔ ان کے مائنڈ میں یہ چیزیں کلیئر ہوتی جا رہی تھی، کس کے ذریعے؟ نبی کے ذریعے۔ کون سے نبی؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے، ان پر نازل کی گئی کتاب کے ذریعے، قرآن کریم کے ذریعے وہ لوگ اندھیروں سے اجالوں میں آ گئے، ان کی زندگی اجالا ہو گئی، ان کی زندگی میں روشنی آ گئی، اور وہ عمل صالح کرنے لگے، نیک اعمال کرنے لگے۔ کلیئر بیٹا؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جب پہلی وحی نازل ہوئی، سورہ علق کی 5 آیات جب نازل ہوئی اور جب انہوں نے وہ ساری آیات پڑھ ڈالی تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس ٹائم پہ جو ہے تو ان کی زندگی کے ایک نیا دور شروع ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کا مقصد ان کو مل گیا کہ اچھا میں اس مقصد کے مطابق زندگی گزاروں گا، اور میں نے اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق لوگوں کو تبلیغ دینی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر قیامت تک آنے والے تمام انسانوں کی تعلیم و تربیت اور رہنمائی کی ذمہ داری ڈال دی گئی تھی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی نازل ہوئی تو اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر قیامت تک آنے والے تمام انسانوں کی تعلیم و تربیت اور رہنمائی کی ذمہ داری ڈال دی گئی تھی، جو کہ ایک بہت بڑی رسپانسبلٹی تھی، جو کہ ایک بہت ہی بڑی ذمہ داری تھی۔ شروع کے دنوں میں جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی نازل ہوئی تو ان دنوں میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے تو اس وحی کی وجہ سے جو ہے تو تھوڑا سا ان کا جو دل تھا تو وہ جو ہے تو پریشان تھا۔ ٹھیک ہے؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہلی وحی کے نزول کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیفیت مبارک کیسی تھی؟ آپ جو تھے بہت زیادہ سہم گئے تھے، ڈر گئے تھے کہ یہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے، اور سب سے پہلے کہ مطلب میں اتنی بڑی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے مجھ پہ ڈال دی ہے تو وہ جو رسپانسبلٹی کا ایک بوجھ ہوتا ہے وہ ان کے چہرے پہ عیاں ہونا شروع ہو گیا، وہ جو ہے تو وہ سہم سے گئے تھے۔ ٹھیک ہے؟ پہلی وحی کے ٹائم پہ
اس ٹائم پہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جو طبیعت تھی وہ سہم سی گئی تھی، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے گھر جا کر اپنی بیوی کو جو ہے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سارا ماجرا سنایا کہ میرے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا ہے، اور میں جو ہے تو اس طرح مجھے پر وحی نازل ہوئی ہے۔ تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ اپنی بک کے پیج نمبر 37 پر دیکھ سکتے ہیں کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دیتے ہوئے کہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حوصلہ دیتے ہوئے کہا کہ اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رسوا نہیں فرمائے گا، یعنی اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اکیلا نہیں فرمائے گا، ٹھیک ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رشتہ داروں سے اچھا سلوک کرتے ہیں، حاجت مندوں کی ضروریات پوری کرتے ہیں، مہمانوں کی مہمان نوازی کرتے ہیں، دوسروں کا بوجھ اٹھاتے ہیں اور مصیبت زدہ لوگوں کی مدد کرتے ہیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دینے کے لیے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ الفاظ کہے، انہوں نے یہ جملے کہے کہ آپ ایسے انسان ہیں کہ آپ نے کبھی کسی کو کوئی تکلیف نہیں پہنچائی، تو اللہ تعالیٰ آپ کو کیسے جو ہے تو تکلیف پہنچا سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کائنات کا سب سے بڑا انسان ثابت کرنے کے لیے انہوں نے جو ہے تو یہ جو جملے کہیں تو یہ کافی ہیں جو آپ کو دنیا کا سب سے بڑا انسان ثابت کر رہے ہیں، یعنی آپ دنیا کے سب سے بڑے انسان تھے جنہوں نے جو ہے تو ایسا کوئی کام نہیں کیا تھا جس سے اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے تو وہ خفا ہو جائے یا ہم سے جو ہے تو ناخوش رہیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب یہ الفاظ سننے کو ملے تو ان کو تھوڑی سی تسلی ہوئی، اور اس تسلی کی وجہ سے جو ہے تو تھوڑے سے وہ ان کی طبیعت جو ہے تو وہ بحال ہوئی۔ اس کے ساتھ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اور کیا کیا کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے چچا زاد بھائی کے پاس ان کو لے کے چلے گئی۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے چچا زاد بھائی کے پاس حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لے کر گئی اور ان سے فرمایا کہ میرے جو یہ چچا زاد بھائی ہیں یہ آپ کو ساتھ میں سمجھا دیں گے یا آپ کو تسلی دے دیں گے۔ جب حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے چچا زاد بھائی کے پاس لے کے گئی جن کا نام ورقہ بن نوفل تھا، تو کیا ہوا کہ انہوں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے ہی وہ ان کو پہچان گئے کہ یہ تو وہی شخص ہے جس کے بارے میں تورات و انجیل میں جو ہے تو آیات نازل ہوئی ہیں۔ اچھا، ورقہ بن نوفل کون تھے بیٹا؟ ورقہ بن نوفل جو تھے وہ تورات و انجیل کے بہت بڑے عالم تھے اور وہ عبرانی زبان خوب اچھی طرح جانتے تھے۔ عبرانی زبان جو تھی نا بیٹا وہ ان کو بہت خوب اچھی طرح سے آتی تھی، اور وہ ایک بہت بڑے عالم تھے تورات و انجیل کے۔ کلیئر بیٹا؟ اس وقت جب وہ ان کو بتانے جا رہے تھے ان کے بارے میں، اس وقت وہ نابینا تھے، وہ ان کو دکھائی نہیں دیتا تھا، ٹھیک ہے۔ اور جب انہوں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ سارا واقعہ سنا تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنا جب سارا واقعہ سنایا بتایا تو ورقہ بن نوفل نے فرمایا کہ یہ تو وہی شخص ہے جس کے بارے میں تورات و انجیل میں بتایا گیا تھا کہ وہ ایک آدمی ایک نبی پیدا ہوگا جو کہ اللہ تعالیٰ کا پیغام لوگوں تک پہنچائے گا، اور یہ جو آپ بتا رہے ہیں یہ تو وہی فرشتہ ہے جو اللہ تعالیٰ کا پیغام لے کر حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوا تھا، یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے یہ فرشتہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوا تھا، ٹھیک ہے۔ یعنی آپ اللہ کے نبی ہیں، آپ اللہ کے رسول ہیں، اللہ تعالیٰ نے آپ کو رسپانسبلٹی دی ہے، ذمہ داری دی ہے، آپ پریشان مت ہوں۔ آپ کے بارے میں پہلے سے کتابوں میں بتایا گیا ہے، سمجھایا گیا ہے کہ آپ آئیں گے، آپ دنیا میں جو ہے تو آپ کا ظہور ہوگا، آپ دنیا میں پیدا ہوں گے، اور کس لیے؟ تاکہ آپ قیامت تک جو ہے تو آخری نبی ہوں گے، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، آپ پر اللہ تعالیٰ ایک مکمل کتاب نازل فرمائے گا جو اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمائی، اور وہ کتاب کون سی تھی؟ قرآن کریم تھی، ٹھیک ہے۔ اور یہاں پر اس آدمی نے ورقہ بن نوفل نے فرمایا کہ مجھے افسوس ہے کہ میں اس وقت پر نہیں ہوں گا جب آپ کے قوم والے آپ کو مکہ سے نکال دیں گے، یعنی آپ جب اپنی تبلیغ کریں گے اور جب آپ لوگوں کو پتہ چلے گا کہ آپ نبی بن گئے ہیں تو آپ لوگ جو مکہ کے لوگ ہیں، کفار جو ہیں، جو آپ کو نہیں مانتے، جو کہ مسلمان نہیں ہوں گے، وہ آپ کو تکلیفیں دینا شروع کر دیں گے، وہ آپ کو تکلیفیں دیں گے، لیکن میں پریشان اس
بات پہ ہوں۔ ورقہ بن نوفل نے اپنی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ میں اس وقت نہیں ہوں گا کہ میں لوگوں کو کہہ سکوں کہ آپ وہ نبی ہیں جس کا ذکر تورات میں اور انجیل میں پہلے سے ہوا ہے، میں وہاں پہ نہیں ہوں گا۔ مجھے افسوس ہے اس بات پہ کہ آپ کے لوگ آپ کو مکہ سے نکال دیں گے۔ تو اس بات کو سن کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا میرے لوگ، میرے اپنے لوگ مجھے نکال دیں گے؟ تو ورقہ بن نوفل نے فرمایا کہ ہاں بالکل، آپ کی قوم آپ کو نکال دے گی، اس لیے کہ آپ سے پہلے جتنے نبی بھی آئے اور جنہوں نے یہ کام سر انجام دیا، ان کی قوم والوں نے ان کے ساتھ یہی سلوک کیا، یعنی ان کی قوم کے لوگوں نے ان کو جو ہے تو اسی طرح جو ہے تو مجبور کیا ہجرت کرنے پہ۔ کلیئر بیٹا؟ یہاں پہ جو ہے تو ہمارے پاس آپ کو میں نے جو ہے تو سمجھایا کہ کس طرح حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی نازل ہوئی۔ پہلی وحی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کون سی صورت نازل ہوئی؟ قرآن کی پہلی جو صورت سورہ علق وہ نازل ہوئی، جس کے الفاظ جو ہیں تو آپ کو میں نے پڑھ کے سنائے، بار بار سمجھائے، اور آپ کو میں نے وحی کے بارے میں سمجھایا کہ کس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو ہے تو وحی نازل ہوئی اور مقصد کیا تھا اس وحی کے نازل ہونے کا۔ اچھا بیٹا، ابھی ہم جا رہے ہیں اپنے ہوم ورک کی طرف۔ ہمارا ہوم ورک ہے سبق نزول وحی کا سوال 2-3 کلاس ورک کاپی پر مکمل کریں۔ یہ آپ کو آن لائن جو کلاس آپ کی ہوگی اس میں آپ کو کروایا جائے گا، آپ کو ڈائری کے ساتھ سینڈ کیا جائے گا، آپ اس سے اپنی ریٹن ورک کاپی پر اس کو کمپلیٹ کریں گے۔ اس کو جو ہے تو انشاءاللہ اپنے کام کو آپ بہت اچھے سے کمپلیٹ کریں گے۔ مجھے امید ہے کہ آپ لوگوں کو آج کی جو ایکسپلینیشن ہے جو وحی کے متعلق تھی وہ بہت اچھے سے سمجھ آ گئی ہوگی۔ ابھی کے لیے جو ہے تو اللہ حافظ، بیسٹ آف لک، اپنا بہت خیال رکھیں، اللہ حافظ۔